بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک فائنل کال آ گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے ایک فائنل کال دے دی گئی ہے۔ احتجاج کے حوالے سے کچھ مطالبات بھی سامنے رکھ دیے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ مطالبات مانیں گے تو احتجاج ختم ہوگا، تو یہ دھرنا ختم ہوگا، دوسری صورت میں یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 24 نومبر کی ڈیٹ دی گئی ہے جس میں تقریباً 10 سے 11 روز باقی ہیں۔ اب یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ کیا یہ احتجاج ہو پائے گا؟ اور اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو کیا یہ دھرنے کی صورت اختیار کر پائے گا؟ اور اگر دھرنا بھی ہوتا ہے تو کتنے دن یہ جاری رہ پائے گا؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس احتجاج کو لیڈ کون کرے گا؟ اس کی تمام تر پلاننگ کیسے ہوگی؟ عوام کو کیسے باہر نکالا جائے گا؟ حکومت کا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم ترین سوالات ہیں، کیونکہ جو میرا ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 24 نومبر کی کال شاید قابل عمل نہیں ہے۔ اس پر جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے یہ کال تو دے دی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کا کہہ تو دیا گیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ 2-3 اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور اس حوالے سے کچھ تجزیہ بھی جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب جو کہ لندن میں موجود ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ٹرین میں وہ سفر کر رہے تھے اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی کال دی ہے احتجاج کے حوالے سے، اور یہ تاریخ کا اعلان علیمہ خان صاحبہ کے تھرو کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علیمہ خان صاحبہ کے تھرو ہی کیوں یہ اعلان کیا گیا، ان کے ذریعے ہی کیوں یہ پیغام بھیجا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر ہو گئے یا دیگر جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کے ذریعے یہ پیغام کیوں نہیں دیے گئے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے؟ کیا وہ ان سے ناراض ہیں؟ کیا ان سے امیدیں نہیں ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو یہ ہدایات جاری کی جاتی تھی کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ اب کی بار علی امین گنڈاپور کے ذریعے یہ میسج کیوں نہیں آیا؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ شاید ان کا کوئی ذاتی مفاد یا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے۔ وہ بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے، اور جو ان کا پیغام ہوتا ہے وہ منوً اسی طرح سے باہر آ کے جو ہے وہ بتا دیتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں، سیاسی رہنما جو بھی جاتے ہیں باہر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان میں علی امین گنڈاپور ہوں، شبلی فراز ہوں، عمر ایوب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اسد کیسر ہیں، یا جو بھی ہے، وہ آتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی باتوں میں کچھ تضاد ہوتا ہے۔ ایک شخص کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ منوً وہی چیز بیان کرتی ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے بات کی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے شاید عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کیا جائے گا، اور یہ احتجاج صرف کسی ایک شہر میں نہیں بلکہ ملک بھر میں ہوگا۔ انفیکٹ یہ لانگ مارچ ہے، اور یہ لانگ مارچ ملک بھر سے جو قافلے نکلیں گے ان کا رخ ہوگا اسلام آباد کی جانب، اور یہ وہاں پر کوئی جلسہ نہیں ہے یا کوئی احتجاج نہیں ہے کہ ایک دن احتجاج کیا اور ختم ہو گیا، بلکہ یہ دھرنا ہوگا اور وہاں پر جاری رہے گا، اور کچھ مطالبات ہیں جو کہ رکھے گئے ہیں، وہ مطالبات مانے جائیں گے تو یہ دھرنا ختم ہوگا۔ وہ مطالبات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا ہیں اور وہ کتنے قابل عمل ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، میرے خیال میں وہ قابل عمل نہیں ہے جو مطالبات دیے گئے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان یہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب چلیں، مطالبات تو ان پر بھی میں ذرا ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ 24 نومبر کی تاریخ جو دی گئی ہے، ہفتے کا روز بن رہا ہے۔ آج سے اگر حساب لگا لیں تو 10 سے 11 روز باقی بچتے ہیں۔ اتنا بڑا احتجاج یا دھرنا اگر پلان کرنا ہے، یہ اتنا بڑا پروٹیسٹ پلان کرنا ہے، تو کیا یہ 10 سے 11 دن کافی ہوں گے اس کے لیے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ 10 سے 11 دن انف ہوں گے۔ اس کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے، زیادہ ٹائم چاہیے، تاکہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے، انہیں موٹیویٹ کیا جا سکے۔ آبویسلی جو کارکنان ہیں انہیں بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے عوام کو لے کر آنا ہے تو عوام کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کا مورال بلند رکھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو موجودہ لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کا جو ہے وہ خود موٹیویٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کی جانب سے تمام تر جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن وہ آرگنائز طریقہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ابھی تک کہیں پر بھی۔ ہمیں تو صرف اختلافات دکھائی دے رہے ہیں، ہمیں تو صرف جو ہے وہ معاملات ابھی کچھ الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈاپور کی
اینڈ پر ہوں، یا وہ بیرسٹر گوہر کے اینڈ پر ہوں، یا پارلیمانی لیڈر جو سینٹ میں ہیں شبلی فراز ان کے اینڈ پر ہوں، یا دیگر جو بھی لوگ ہیں، وہاں پر معاملات الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ 10 سے 11 روز میں کیسے پلان ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ کیا اس حوالے سے کوئی باقاعدہ پلان موجود ہے؟ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ اس تمام تر احتجاج کی نگرانی کرے گی، اس دھرنے کی نگرانی کرے گی، تمام تر معاملات کو بہتر انداز میں لے کر چلے گی. ابھی اس کمیٹی کے نام جو ہے وہ سامنے نہیں لائے گئے، چونکہ خطرہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اگر یہ خطرہ ہے کہ گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہ پھر عوام کو کیسے موٹیویٹ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے؟ جو شخص، یا اگر آپ سمجھ لیں کوئی ٹکٹ ہولڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یا وہ MNA ہے، یا MPA ہے، یا یونین کونسل کا چیئرمین ہے، یا کوئی بھی مقامی لیڈر ہے، اس نے اپنے حلقے کی عوام کو اگر آرگنائز طریقے سے باہر نکالنا ہے، اگر اس کو موٹیویٹ کرنا ہے باہر لانے کے لیے، اس احتجاج کے لیے، تو اس کو منظر عام پر تو آنا پڑے گا. اور وہ منظر عام پر آئے گا تو حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن کا خدشہ ہے، کریک ڈاؤن ہوگا، گرفتار کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، تو چیزیں ساری کیسے چلیں گی آگے؟ تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ مجھے قابل عمل، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنا رہی ہے، ابھی شاید 1-2 روز میں وہ بھی سامنے آ جائے گی، پھر اس حوالے سے مزید بھی تفصیل سے بات کر سکیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور اگر حکومت کی بات کریں تو وہ بھی اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے آبویسلی وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں کہ یہ احتجاج کیسے ہوتا ہے، کیسے لوگ باہر آتے ہیں، یہ لانگ مارچ ہوتا ہے یا دھرنا ہوتا ہے، یہ جو بھی ہے، آبویسلی حکومت اس سے نمٹنا ہے اور طاقت کے ذریعے نمٹنا ہے. طاقت کے ذریعے نمٹے گی تو گرفتاریاں ہوں گی، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، معاملات خراب ہوں گے، یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، جو کہ اس وقت سیاسی میدان میں برسر پیکار ہے، اس کو بھی اس تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ آئیڈیا ہوگا، وہ ادراک رکھتے ہوں گے، اور وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر پلاننگ جو ہے وہ کریں گے. obviously پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی چیئرمین عمران خان، ان کی جانب سے کال آئی ہے، تو اب اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پلاننگ تو کرنی پڑے گی. تو اب کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی ہے، یہ تو اب انتظار کرنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کیسے جو ہے وہ آگے لے کر چلتی ہے. مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیں 3 مطالبات رکھے گئے ہیں اس وقت عمران خان کی جانب سے. نمبر 1 مطالبہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کیا جائے، ریورس کیا جائے. کیا یہ پاسبل ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسبل ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے. یہ کوئی اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ بیٹھے اور اب دوبارہ سے جو ہے وہ اس ترمیم کو ریورس کر دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ عدالت اس کو کالعدم قرار دے دے، آئینی بینچ اس کو کالعدم قرار دے دے، لیکن آئینی بینچ تو خود بینیفیشری ہے اس کا، وہ اس کو کیسے کالعدم قرار دے گا؟ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے دیگر بینچز کے سامنے، تو اگر اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو شاید یہ 26ویں ترمیم والا معاملہ ختم ہو جائے. 26ویں ترمیم اب جو ہے وہ ختم ہونا آسان نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مشکل ہے. نمبر 1 مطالبہ تو یہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% یا 95% میرے خیال میں یہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم واپس نہیں ہو سکتی. اچھا، دوسرا مطالبہ یہ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جی 8 فروری کو جو مینڈیٹ چرایا گیا تھا وہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. یعنی کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو بھی سیاسی جماعتیں جنہوں نے مل کر حکومت بنائی ہے، وہ 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی، فارم 45 کی حکومت ہونی چاہیے. جو پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا تھا وہ واپس کیا جائے، چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. اب یہ کتنا قابل عمل ہے یہ بھی سن لیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت جناب اس پوائنٹ پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ سے الیکشن کروانے کے لیے راضی ہیں؟ ایسا تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. یہ تو اپنے آئندہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں 5 سال کی کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ پورا کرنا ہے، بلکہ اس سے آگے بھی شاید یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اس کے بعد الیکشن آڈٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ تو صرف ایک تاثر یہ دیا گیا تھا کہ شاید الیکشن آڈٹ ہو سکتا ہے اگر جسٹس منصور علی شاہ آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا، انہیں چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا. چیف جسٹس اب یحییٰ آفریدی بن گئے ہیں، تو الیکشن آڈٹ والی بات وہ بھی اب بالکل آپ سمجھ لیں کہ خارج از امکان ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ چرایا گیا تھا وہ واپس آ جائے، یہ دوسرا مطالبہ تحریک انصاف کا عمران خان کا، یہ بھی قابل عمل دکھائی نہیں دیتا. نمبر 3 مطالبہ یہ کیا گیا کہ جی جو سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر، ان سیاسی کیسز کو ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو رہا کیا جائے.
اب یہ کتنا قابل عمل ہے؟ دیکھیں اب کیسز آبویسلی عدالتوں میں جائیں گے، وہاں پر کیسز ان کی جو ہے وہ سماعت ہوگی، میرٹ پر وہ سنے جائیں گے، پھر وہاں سے جو ہے وہ کیسز ختم ہوں گے یا ضمانتیں ہوں گی یا جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے لیگل پلیٹ فارم پر وہ ہوگا۔ لیکن عدالتوں کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، جوڈیشری آزاد نہیں ہے، وہ میرٹ پر فیصلے نہیں کر رہی ہے۔ اب ویسے تو کیسز ختم نہیں ہو سکتے چونکہ ایف آئی آر جو کٹ چکی ہے، جو کیسز بن چکے ہیں، اب اس میں کوئی تو لیگل فریم ورک اس کا ہوگا نا، کوئی تو لیگل پروسیس ہوگا نا، اور لیگل پروسیس کے ذریعے وہ ختم ہوں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی قابل عمل دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں ایک چیز اس میں ہو سکتی ہے کہ حکومت مزید اس راستے میں روڑے نہ اٹکائے۔ فار ایگزامپل بہت سے جس طرح سے کیسز ہم نے دیکھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بے شک وہ سیاسی کیسز سے انہیں گرفتار کر لیا، وہ ایک میں ضمانت ہوئی دوسرے میں پکڑ لیا، دوسرے سے ضمانت ہوئی تیسرے میں پکڑ لیا، کوئی کیس نہ ملا تو کار سرکار میں مداخلت کا کیس ڈال دیا، اور کچھ نہ ملا تو نقص امن کے خطرے کے پیش نظر بند کر دیا۔ یہ حکومت جو ہے وہ روڑے نہ اٹکائے، صرف یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تو عدالتوں کا کام ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، اور وہ عدالتیں کس طریقے سے کریں گی اور کر رہی ہیں وہ دیکھنا ہوگا۔ اب یہ تمام تر مطالبات اگر قابل عمل نہیں ہیں فوری طور پر، ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ ان پر کسی حد تک عمل درآمد کا سوچا جا سکے، لیکن فوری طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قابل عمل نہیں ہے۔ اگر قابل عمل نہیں ہے تو پھر خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک یہ 3 مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے؟ پہلی بات تو یہ کہ احتجاج کب تک جاری رکھیں گے آپ؟ کیا موجودہ لیڈرشپ اس قابل ہے کہ وہ احتجاج جاری رکھ سکے؟ کیا موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس میں اتنی گٹس ہیں، اتنی ہمت ہے کہ وہ وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھ جائے؟ اگر خان صاحب جیل میں نہ ہوتے، باہر ہوتے تو الگ بات تھی، لوگوں نے خان صاحب کے نام پر خان صاحب کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو کر وہاں پر آنا تھا۔ 126 دن کا دھرنا ہمارے سامنے مثال ہے۔ اگر خان صاحب جیل میں نہ ہوتے تو الگ بات تھی، لیکن موجودہ لیڈرشپ میں شاید اتنے گٹس نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کر سکے کہ وہ وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھیں۔ کے پی سے کچھ لوگ شاید آ جائیں، علی امین گنڈاپور کے ساتھ، وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، احتجاج دھرنا جو بھی ہوگا وہ شاید وہ دیتے رہیں گے۔ تو اب اگر یہ فوری طور پر قابل عمل نہیں ہے تمام تر مطالبات، تو کیوں خان صاحب نے اس طرح کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں ان تمام میں نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب یا تو بری ہو جائیں گے یا ضمانت ہو جائے گی، وہ کیسز ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آبویسلی موجودہ حکومت کی انٹینشنز یہ ہیں کہ عمران خان کو بھی جیل میں رکھنا ہے، عمران خان کو باہر نہیں لے کر آنا، تو ایک کے بعد ایک نیا کیس بنایا جائے گا، بلکہ بنے ہوئے ہیں کیسز، کوئی بھی اٹھا کر کسی میں گرفتاری ڈال دیں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ تو اس وقت موجودہ حکومت کو پریشرائز کرنا ہے کہ جو میرٹ پر فیصلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں ان پر اسی طرح سے فیصلہ ہونے دیا جائے، اس راہ میں روڑے نہ اٹکائے جائیں، کوئی رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اور کوئی نیا کیس، کوئی ایسا جو ہے وہ غلط کیس بنا کے دوبارہ سے گرفتاری نہ ڈالی جائے۔ یہ شاید ایک مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جانب سے ایک جو پلان کیا گیا ہے یا ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، کہ وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے تاکہ جو میرٹ پر فیصلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہ میرٹ پر ہوتے رہیں۔ اگر ضمانت مل رہی ہے میرٹ پہ تو وہ ضمانت جو ہے وہ مل جائے، اگر کیس ختم ہو رہا ہے تو وہ کیس ختم ہو جائے۔ یہ شاید حکومت پر جو ہے اس حوالے سے پریشر ڈالا جائے گا اور یہ بات منوانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے خیال سے کہ جو مطالبات رکھے گئے ہیں وہ فوری طور پر قابل عمل بھی ہو سکیں، یا جس احتجاج کی بات کی گئی ہے اس احتجاج کو لنگر آن بھی کیا جا سکے۔ 24 نومبر کی ڈیٹ ہے جی، 10 سے 11 دن باقی ہیں۔ یہ 10 سے 11 دن اب تحریک انصاف کی قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی بھی اور پلان بھی کرے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کیسے لوگوں کو باہر نکالنا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ابھی زیر غور آئیں گی۔ اچھا، دوسرا معاملہ یہ، خواجہ آصف جو کہ لندن میں موجود ہیں اور ان کے خلاف وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، ان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سب وے میں وہ سفر کر رہے تھے۔ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواجہ آصف جو ہے وہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے اور وہاں پر ایک شخص نے ان کی ویڈیو بنانا شروع کی اور ان کے خلاف کچھ نازیبا زبان بھی استعمال کی، کچھ گالیاں والیاں بھی دیں، اور کچھ اس حوالے سے جو ہے وہ جس دھمکی کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی کچھ دھمکی آمیز کلمات جو ہے وہ اس شخص نے وہاں پر کہے۔ اور پھر خواجہ آصف جو ہے وہ ٹرین رکتی ہے ایک جگہ پہ اور وہ ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا خواجہ آصف کے ساتھ، وہ ٹرین سے اترتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔
افسوسناک واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کچھ ہوا غلط ہوا۔ میں جب یہ قاضی فہد عیسیٰ کے ساتھ احتجاج والا واقعہ ہوا تھا لندن میں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آج پھر وہی بات کروں گا کہ کیا ہمارے حکمرانوں نے یا ان لوگوں نے کبھی سوچا کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں کے اندر اتنی فرسٹریشن ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے اندر اتنا غصہ ہے کہ جس کا وہ اظہار کرتے ہیں؟ اور یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، قاضی فہد عیسیٰ کا واقعہ ہوا تھا جنیوا میں، مریم نواز شریف کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح سے ان پر جملے کسے گئے۔ ابھی یہ خواجہ آصف کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ ہمارے بہت سے صحافی دوست ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بہت غلط ہے اور بڑی جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں بھی کرتا ہوں ہمدردی کا اظہار، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن میرے وہ صحافی دوست ذرا پھر بات کر لیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ ہمدردی کا اظہار کر دیں۔ جو حاجی امتیاز کے ساتھ ہوا، ان کی والدہ کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بھی کچھ ہمدردی کا اظہار کر دیں۔ جو طیبہ راجہ کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بھی کچھ ہمدردی کا اظہار کر دیں۔ یا جو صنم جاوید کے ساتھ ہوا، وہاں پر کچھ ہمدردی کے بول دیں۔ ان لوگوں کو 9 مئی تو یاد آتا ہے کہ 9 مئی بہت غلط تھا، لیکن ان لوگوں کو ماڈل ٹاؤن سانحہ یاد نہیں آتا کہ وہ بھی غلط تھا۔ تو یہ دوغلی باتیں کرنے والے یا جنہیں کہتے ہیں کہ ڈوئل فیس لوگ، جن کے دو چہرے ہوتے ہیں، اس طرح معاملات جو ہے وہ نہیں چلتے، اس طرح معاملات جو ہے وہ ایک منافقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ تو یہ منافقت نہ کیجئے، آپ بھی ہمت پیدا کیجئے، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ اگر آپ 9 مئی کو غلط کہتے ہیں تو آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی بات کریں، اسے بھی غلط کہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ جنیوا میں جو ہوا وہ غلط ہوا، تو پھر یہ بھی کہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، جو یہاں پر صنم جاوید کے ساتھ ہوا وہ ظلم ہو رہا ہے، جو عمران ریاض خان کے ساتھ یہاں پر ہوا وہ بھی غلط ہوا، وہ بھی ظلم ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کیجئے، ہم اگر کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔